میں یقین سے کہتا ہوں کہ عمران خان اور اس کی پوری ٹیم اور اس کے یوٹیوبر وہ عمران خان کے پی ٹی آئی کے جتنے سپورٹر ہیں ان کو بیوقوف نہیں بنا رہے، وہ ان کو بیوقوف سمجھتے ہیں۔ آپ کے جو کارکن ہیں وہ اتنے باشعور اور عقل والے ہیں کہ وہ دیکھیں گے کہ عمران خان تو چوروں اور ڈاکوں کے ساتھ بیٹھ گیا۔ جو چھوڑنے والے تھے میری طرح، جو ہی آپ نے ایک گستاخہ کو رہا کیا اسی ٹائم، لیکن 1 منٹ نہیں لگایا آپ کو چھوڑنے میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میرے یوٹیوب چینل کے اوپر تقریباً 500-600 ویڈیوز ہیں، اور میرا خیال ہے یہ میری پہلی ویڈیوز ہے کہ جو میں بنانے سے پہلے اس کے اوپر بالکل کام نہیں کیا۔ بس 1-2 منٹ پہلے مجھے خیال آیا کہ اس موضوع کے اوپر ویڈیو بنانی چاہیے، اور فوراً میں نے کیمرہ آن کر کے بیٹھ گیا۔ وہ ویڈیو کیا بہت دلچسپ ہے، آپ لوگوں نے اس کو لازمی دیکھنا ہے، اینڈ تک دیکھنا ہے۔ عمران ریاض خان، سب لوگ جانتے ہیں عمران ریاض خان کو، پہلے بھی میں نے اس کے خلاف کئی ویڈیو بنائی ہیں۔ اس کی ایک ویڈیو 2 دن پہلے ویڈیو کا تھمبنیل میرے سامنے آیا تو فوراً میں نے کیمرہ نکال لیا۔ میں سوچا اب اس کے اوپر ویڈیو بنانا بہت ضروری ہے۔ اس کے تھمبنیل کے اوپر لکھا ہوا کہ لانگ مارچ کا اعلان 2 دن بعد، ابھی 2 دن ہو گئے، عمران سرگرم، یعنی کہ عمران ریاض کی جتنی بھی ویڈیو دیکھ لیں وہ اس کے تھمبنیل ایسے ہی ہوئیں گے کہ بس عمران خان چھا گیا، بس آرمی اسٹیبلشمنٹ عمران خان کے قدم پڑ رہی ہے، پی ڈی ایم کو بھاگنے کا رستہ نہیں مل رہا ہے، یہ ہو گیا وغیرہ، سب کچھ یہ ہو رہا ہے۔ ناظرین، یقین مانیں کہ کسی کو بیوقوف بنانا بہت مشکل کام ہے۔ اس کے لیے آدمی کو محنت کرنی پڑتی ہے کہ یار میں اس آدمی کو بیوقوف بنانا ہے، میں بنا سکتا ہوں۔ تو کئی بار آدمی سوچتا ہے، ٹرائی کرتا ہے یار اس کو معلوم نہ پڑ جائے، لیکن اگر کوئی بنا بھی لے کسی کو بیوقوف، 1 بار جو 2 بار، تیسری بار وہ ہمت نہیں کرتا ہے کہ یار اس کو معلوم پڑ گیا ہوگا، وہ خیر سے میرے ساتھ لڑے گا کہ یار تو بار بار مجھے بیوقوف بناتا ہے۔ میں یقین سے کہتا ہوں کہ عمران خان اور اس کی پوری ٹیم اور اس کے یوٹیوبر وہ عمران خان کے پی ٹی آئی کے جتنے سپورٹر ہیں ان کو بیوقوف نہیں بنا رہے، وہ ان کو بیوقوف سمجھتے ہیں کہ یار یہ تو بیوقوف ہیں۔ اس لیے بہت سارے یوٹیوبر جو نیوٹرل خبر دیتے تھے یا تحریک لبیک کو سپورٹ کرتے تھے، لیکن انہوں نے دیکھا ہے کہ عمران خان کو سپورٹ کرنے کی وجہ سے تو ویو آتے ہیں، گھنٹے میں لاکھوں ویو آ جاتے ہیں۔ چلو یہ جو علاقہ ہے نا، یہ علاقہ بس ایسا پاگلی ہے، جاؤ اس میں گھس جاؤ، بزنس کرو، ویو بڑھاؤ، پیسے کماؤ، ڈالر کماؤ۔ یہ لوگ فارغ ہی ہیں، عقل سے فارغ ہی ہیں۔ سننا، میں آپ لوگ کیا بتاتا ہوں، میں کسی صحافی جو مین سٹریم پہ بات کر رہا ہوں ان کا بات نام کر، میں ایک چند ایک یوٹیوبروں کا نام لیتا ہوں جو یوٹیوب پہ ویڈیو بناتے ہیں۔ عمران ریاض خان لے لو، شہاب الدین لے لو، اس کے بعد صدیق جان ہو گیا، اس کے بعد حقیقت ٹی وی والے ہو گئے، سمی ابراہیم کو لے لو، یہ بہت سارے ویسے ہیں، لیکن یہ چند ایک یوٹیوبر ایسے ہیں کہ یہ پرو یعنی کہ پی ٹی آئی کے سپورٹر ہیں۔ اب یہ پوری پی ٹی آئی کو، ان کے ورکر کو بیوقوف بنا نہیں رہے، بیوقوف سمجھتے ہیں کہ یار کچھ بھی بول دو، یہ بیوقوف لوگ ہیں، دماغ استعمال نہیں کرتے۔ اب یہ 4-5 یوٹیوبر ہیں، ویسے دوسرے بھی ہیں، جب سے تحریک عدم اعتماد کی باتیں شروع ہوئی، ابھی تک پی ڈی ایم نے تحریک عدم اعتماد موشن لے کے نہیں آئے تھے، اس دن سے لے کے ابھی تک آپ ان کے جتنے بھی یوٹیوب پہ ویڈیو ہیں سب ویڈیو کو دیکھ لو، ایک بات بھی سچ ثابت نہیں ہوئی، ایک بات بھی سچ ثابت نہیں ہوئی۔ تحریک عدم اعتماد کی باتیں شروع ہوئی، انہوں نے بھی اپنا ویڈیو بنانا شروع کر دیا، ایسی بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں۔ عمران خان کو ہٹانے کی وہ سوچ بھی نہیں سکتے، عمران خان نے تو نون لیگ کے آدمی توڑ دیے، یہ کر دیا، وہ کر دیا، اس میں ہمت ہے تو لے کے آئے نا۔ پی ڈی ایم والے باتیں کرتے ہیں، یہ نہیں لے کے آئیں گے، ان میں اتنی جرات ہے، غیرت ہے تو لے کے آئیں، کیوں نہیں لے کے آتے؟ یہ ان کی ویڈیو پوری سب یہی بناتے تھے۔ پھر اچانک کیا ہو گیا کہ تحریک عدم اعتماد ان لوگوں نے لے کے آ گئے۔ پھر ان یوٹیوبروں نے کیا کیا، اچھا پہلی ویڈیو کے اوپر نا پورے پی ٹی آئی کے سپورٹر لاکھوں دیکھ رہے ہیں کہ بھائی بالکل وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں، ان کی جرات ہی نہیں ہے پی ڈی ایم کی عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد لے کے آنا۔ پھر جب وہ لے کے آ گئے تو ان لوگوں نے پینترا چینج کیا، کچھ نہیں ہونے والا ہے، عمران خان نے بہت سارے آدمی توڑ دیے، نون لیگ کے 10 آدمیوں کی بات ہو گئی، نون لیگ کے 20 آدمیوں کی بات ہو گئی، کچھ نہیں ہونے والا ہے، شیخ رشید کو دیکھ لو، عمران خان کو دیکھ لو، یہ نہیں جیت سکتے، عدم تحریک اعتماد ان کے ہاتھ میں کوئی ووٹ نہیں ہے۔ اور یہ جتنے یوٹیوبر ہیں یہ کہتے ہیں کہ آپ لوگوں کو فکر نہیں کرنا چاہیے، عمران خان کے ساتھ اتنے آدمی ہیں، عمران خان نے اتنے پی ڈی ایم کے توڑ دیے، اتنے نون لیگ کے توڑ دیے، اتنے پیپل پارٹی کے ساتھ بات چل رہی ہے، عمران خان کا پاس نمبر گیم اپنے سے بھی زیادہ ہو گئی ہے۔
آخر میں کیا ہو گیا کہ تحریک عدم اعتماد پیش ہو گئی اور عمران خان گھر چلے گئے۔ پھر ان لوگوں نے کیا کیا؟ عمران خان نے جی اعلان کر دیا میں آ رہا ہوں اسلام آباد میں ڈی چوک میں آ رہا ہوں، میں جو ہی اعلان کروں گا تو یہ سب بھاگ جائیں گے۔ یہ جتنے یوٹیوبر ہیں ان لوگوں نے کیا کہا ہے بیوقوف قوم کو، آپ لوگوں کو فکر نہیں کرنے کی ضرورت ہے، تم دیکھنا جو ہی عمران خان اعلان کرے گا یہ سب بھاگ جائیں گے۔ اور دیکھو پی ڈی ایم یہ بڑے افسوس کر رہے ہیں کہ ہم حکومت میں کیوں آ گئے، عمران خان نے اعلان کر دیا، عمران خان نے جلسوں کا اعلان کر دیا، 25 مئی کو عمران خان آ رہا ہے، جو ہی عمران خان اسلام آباد ان ہوئے گا تو یہ سب پارلیمنٹ ہاؤس، صدر ہاؤس، سب لوگ یہ بھاگ جائیں گے اور عمران خان پوری حکومت کے اوپر قبضہ کر لے گا۔ کیا ہو گیا؟ آئے رستے میں عمران خان واپس چلا گیا۔ پھر ان لوگوں نے کیا کہا؟ نہیں بھائی، عمران خان انتصار نہیں چاہتا تھا، عمران خان تو محب وطن ہے، عمران خان تو آدمیوں کو مروانا نہیں چاہتا تھا، عمران خان نے 6 دن کا ٹائم دیا ہے، اب وہ تیاری کر کے آئے گا، پھر دیکھنا کہ یہ حکومت کا کیا ہوگا، یہ حکومت یوں گھر جائے گی۔ تو بیوقوف قوم نے کہا ہے بھائی اب تو یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں، 6 دن سے اب 5 مہینے ہو گئے، ڈیلی کی بنیاد پر یہ ویڈیو بنا رہے ہیں، بس اب عمران خان اعلان کر رہا ہے، اب 2 دن بعد عمران خان اعلان کر رہا ہے، اب اسٹیبلشمنٹ عمران خان کے پاؤں پکڑ رہی ہے، اب پی ڈی ایم والے بھاگ رہے ہیں، اب پی ڈی ایم کے اپنے آدمی استعفیٰ دے رہے ہیں، عمران خان چھا گیا ہے، دنیا عمران خان کے ساتھ ہے، عمران خان بس اب ان کو رستہ نہیں مل رہا ہے بھاگنے کا، عمران خان کسی کی بات نہیں مان رہا ہے، وہ اس کے پاؤں پکڑ رہے ہیں، یہ سب ویڈیو بنا رہے ہیں۔ 2 دن بعد اعلان ہو رہا ہے، 10 دن بعد اعلان ہو رہا ہے، عمران خان وہاں سے آئے گا، عمران خان پشاور سے آئے گا، لوگ بے قابو ہو گیا، جو ہی عمران خان آئے گا یہ سری لنکا والا حشر ہو جائے گا، عمران خان تیاری کر رہا ہے۔ سب بچے کو معلوم ہے کہ سب جھوٹ ہے، سب فریب ہے، سب دھوکہ ہے، کوئی عمران خان سے نہیں ڈر رہا ہے، چاہے وہ پی ڈی ایم ہے، چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ ہے۔ عمران خان لانگ مارچ، اپنا حقیقی آزادی مارچ، فائنل کال اتنی لیٹ کیوں کر رہے ہیں؟ بھائی پاور تو عمران خان کے پاس ہے، طاقت تو عمران خان کے پاس ہے، پاؤں تو اسٹیبلشمنٹ پکڑ رہی ہے، رستہ بھاگنے تو پی ڈی ایم کو نہیں مل رہا ہے، تو عمران خان لیٹ کیوں کر رہا ہے بھائی؟ اگر عمران خان ان کے اوپر مطالبہ رکھ رہا ہے اور وہ مطالبہ نہیں مان رہے تو عمران خان لے کے آئے آدمی۔ عمران خان پاؤں پکڑ رہا ہے، عمران خان بھاگنے کا رستہ مانگ رہا ہے، عمران خان 2 بار اسٹیبلشمنٹ سے ملاقات کر چکا ہے، انہوں نے منہ بھی نہیں لگایا عمران خان کو، تیسری بار بھی باتیں ہو رہی ہیں، کوئی شرط عمران خان کی نہیں مانی جا رہی، بلکہ عمران خان کے سامنے 3 شرطیں رکھی گئیں جس میں وہ 2 تسلیم کر چکا ہے۔ ایک شرط کے اوپر عمران خان ضد پہ آئے، لیکن کل صدر عارف علوی نے اس کا بھی اشارہ دے دیا، اپنی رائے دے دی۔ میں اس کی بات نہیں کر رہا ہوں جو اس نے کہا ہے کہ بھئی عمران خان کا جو سیفر والا بیان ہی ہے اس کی میں ساتھ اتفاق نہیں کرتا ہوں، جو نہ یہ بات نہیں، صدر عارف علوی نے ایک اور بات کی ہے، جو میں 3 شرطوں کا نام لے رہا ہوں۔ عمران خان کو کہا گیا ہے بھئی کوئی لانگ مارچ نہیں ہوگا، دھرنا نہیں ہوگا، ہاں آپ جانا ہے اسلام آباد جاؤ، اپنا پرامن طریقے سے احتجاج کرو، قومی جوت کو بیوقوف بناؤ، ٹھیک، بیوقوف بنا کے پھر واپس چلے جاؤ، نو پرابلم، ہم کو کوئی اعتراض نہیں ہے۔ عمران خان مان گیا ہے، الیکشن وقت پہ ہوں گے، 2023 اگست میں ہوں گے، عمران خان مان گیا ہے۔ تیسری شرط عمران خان کے سامنے جو رکھی گئی، جو عمران خان کل صدر عارف علوی نے کہی ہے کہ وہ تیسری شرط تھی کہ آپ کو زرداری اور شہباز شریف کے ساتھ مل کے بیٹھ کے ایک ٹیبل کے اوپر بیٹھ کے نیشنل انٹرسٹ میں ملک کے لیے آپ کو کردار ادا کرنا ہوگا۔ تو وہ کہتا ہے میں تو ایسا نہیں کر سکتا ہوں، اگر میں ان چوروں کے ساتھ بیٹھتا ہوں تو میری سیاست ختم ہو جائے گی۔ نہیں، عمران خان یہاں بہت غلطی کر رہا ہے، عمران خان کی سیاست ختم نہیں ہوگی۔ کیسے چوروں کے ساتھ کیسے ختم نہیں ہوگی وہ میں بعد میں بتاتا ہوں۔ تو کل صدر عارف علوی نے کیا کہا ہے کہ بھئی جو عمران خان کہتا ہے نا کہ میں چوروں کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا، تو میں اس سے اتفاق تو نہیں کرتا ہوں، ہاں چوری کے معاملے پہ نہیں بیٹھنا چاہیے، ویسے بیٹھنے سے کوئی پرابلم نہیں ہے۔ یہ جو اسٹیبلشمنٹ اور صدر علوی جو برج کا کام کر رہا تھا یہ وہاں سے بول رہا تھا۔ تو اب جو میں کہتا ہوں کہ عمران خان یہ جو سوچ رہا ہے نا کہ چوروں کے ساتھ بیٹھنے سے میری سیاست ختم ہو جائے گی، یا جو مجھے ماننے والے ہیں وہ یعنی کہ مجھے چھوڑ کے جائیں گے، نہیں چھوڑ کے جائیں گے۔ خان صاحب آپ کہاں سے سوچ رہے ہیں؟
5 महीने से लोग अरबों डॉलर इनको बेवकूफ बना के नहीं, बेवकूफ समझ के कमा रहा है। उन्होंने आपको नहीं छोड़ा, उन्होंने कहा कि जो खान कहता है बस वही ठीक है। वो कैसे आपको छोड़ के जाएंगे? अच्छा, कैसे छोड़ के जाएंगे? अगर आप शहबाज शरीफ और उसके साथ बैठ जाएंगे तो वो आपको छोड़ देंगे। कैसे छोड़ देंगे? ये इतने इनमें शर्म है। जब आपने आसिया मलूना को छोड़ा तो इन लोगों ने नहीं छोड़ा। आपने शकूर कादियानी को छोड़ा तो क्या इन लोगों ने आपको छोड़ दिया? आपने फ्रांसीसी सफीर का साथ दिया तो क्या इन लोगों ने आपको छोड़ दिया? आपने सलमान रश्दी के ऊपर हमले की मुजम्मत की तो क्या इन लोगों ने आपको छोड़ दिया? आपने सहाबा कराम हो गया, अंबिया कराम हो गया, अल्लाह की जात में कंटेनर में खड़े होके आपने पूरे रमजान शरीफ में जहां तरावियां हो रही थी बाहर आपका डांस लगा हुआ था, क्या इन लोगों ने आपको छोड़ दिया? हजारों के हिसाब से आपने यू टर्न ले लिए, क्या इन लोगों ने आपको छोड़ दिया? सब लोगों को झूठा सैफर का बयानिया आप लेके आए, क्या इन लोगों ने आपको छोड़ दिया? इस्लामी टच आप लोग दे रहे हैं बार बार इनको, क्या इन लोगों ने आपको छोड़ दिया? तो क्या शहबाज शरीफ और जरदारी के साथ बैठने से ये लोग छोड़ देंगे? नहीं छोड़ेंगे। आपका कोई मसला नहीं है इमरान खान चोरों के साथ बैठने का, डाकुओं के साथ बैठने का, आपका कोई मसला नहीं है। सिर्फ ना आपको डर है कि आपके कारकुन आपको छोड़ेंगे, ना आपकी जमीर आपको आवाज दे रही है कि चोरों के साथ। क्यों? आपके साथ तो पूरे हैं ही चोर। वो चोर हैं तो कम आपके साथ भी नहीं है। आप डेली उनके साथ बैठते हैं, उनसे मशवरा लेते हैं। मसला क्या है? आप क्यों उनके साथ नहीं बैठते? आपकी अनाय, आपकी मैं, आप जो आपके अंदर जो मैं है ना, वो मैं आपको मरवा रही है। नहीं तो आप इतने मुखलिस नहीं है कि भाई मैं चोरों और डाकुओं के साथ नहीं बैठता हूं। जब मैं बैठ जाऊंगा तो आपके जो कारकुन है वो इतने बाशऊर और अक्ल वाले हैं कि वो देखेंगे कि इमरान खान तो चोरों और डाकुओं के साथ बैठ गया। तो वो इतने शऊर वाले नहीं है। बहुत बार चांस मिला, जो छोड़ने वाले थे मेरी तरह, जो ही आपने एक गुस्ताखा को रिहा किया उसी टाइम 1 मिनट नहीं लगाया। 15 साल से आपसे मोहब्बत करता था लेकिन 1 मिनट नहीं लगाया आपको छोड़ने में। तो जो छोड़ने वाले हैं ना, तो वो बार बार उनके सामने बहुत सारा मवाद होने के बावजूद भी आपको नहीं छोड़े। तो वो कौन लोग होते हैं? जब वो बेअक्ल होते हैं, या वो अंधे मुकल्लद होते हैं, या वो शख्सियत के पुजारी होते हैं। उनका कोई नजरिया नहीं होता है, कोई उनका मंशूर नहीं होता है। बस वो लकीर के फकीर होते हैं, यानी कि वो फितने में मुबतला होते हैं। तो नाज़रीन, इसके ऊपर मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को पसंद आई होगी, क्योंकि ये जो यूट्यूबर है ना, इन्होंने पीटीआई के जो वर्कर हैं उनको बेवकूफ नहीं बना रहे, बेवकूफ समझा हुआ है, इसलिए हजारों डॉलर ये कमा रहे हैं। रब परवरदिगार से यही दुआ है कि अल्लाह ताला हर आदमी को हक सच सुनने की और उसके साथ खड़े होने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हाफिज।